الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اور زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر بابا جب ہو تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مغفر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل سب تعظیم و سب اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختلف مقامات سے دو آیات بینات تلاوت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گنہگار عاجز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بیان کرنے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر، حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر جو مسئلہ میں نے بنیادی طور پہ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک شکل و صورت، مال و متاع، قوم کا بڑا اور چھوٹا ہونا، یہ باعث عزت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک عزت تو اس آدمی کی ہے کہ جس کے دل کے اندر نور ایمان موجود ہو اور جس کے عمل کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ قومیتوں کے وقت، یہ حسن و جمال کی بات، یہ حسب و نسب کے فخر، یہ دنیا داری کی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ
نہ معلوم آج جو سائنس ترقی کرتا جا رہا ہے، ہر شب و روز نئی سے نئی چیز ایجاد کر کے ہمیں دکھا رہا ہے، تو اس اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے غیر قومیں ہم سے کئی گنا بڑی ہوئی ہیں، لیکن اگر ان کے دل کے اندر نور ایمان نہیں اور ان کی عملی زندگی اور عمل کے اندر مصطفیٰ کریم کی سنت نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں۔ اور اگر ان کے دل کے اندر نور ایمان ہے اور عمل کے اندر مصطفیٰ کریم کی سنت طیبہ ہے، تو پھر اللہ میاں فرماتے ہیں اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں بنیادی طور پہ اپنی زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے، عمل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ مطالعہ بہت لوگوں کا ہے، ماشاءاللہ دینی معلومات لوگوں کے پاس اتنی ہے، وہ گھنٹوں کے گھنٹوں آپ سے بات کریں گے، زبان پہ لکنت بھی نہیں آئے گی، دین کے ایک ایک مسئلے پہ سینکڑوں دلائل پیش کریں گے، زبان طوطے کی طرح چلتی جائے گی، رکتی نہیں، لیکن نعوذ باللہ جب ان کی عملی زندگی کی طرف دیکھا جائے تو ان کو فرض نماز تک بھی نصیب نہیں۔ علمی باتیں کریں، زمین و آسمان کے بلانے ملیں گے، آپ کو بولنے تک نہیں دیں گے، اپنی سنیں گے، لیکن جب ان کی عملی زندگی کی تھوڑا کھود و پریز کی جائے، تھوڑا چھان بین کی جائے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو قرآن کریم کی تلاوت تک بھی نصیب نہیں، یا تو قرآن کریم پڑھا نہیں، اگر پڑھا ہے تو پھر قرآن کریم کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، غلط کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ مخارج غلط ہے، کسی جگہ پہ صفات غلط ہے، جہاں پہ الفاظ کو موٹا کرنا ہے باریک کر دیتے ہیں، جہاں پہ باریک کرنا ہے موٹا کر دیتے ہیں، قوم کی جگہ تا پڑھ رہے ہیں، قوم کی جگہ کاف پڑھ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر غلط پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں بنیادی طور پر اپنی عملی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ بھی ہمیں یہی فرماتے ہیں کہ اپنی عملی زندگی قرآن کے مطابق بناؤ، اپنی عملی زندگی سنت کے مطابق بناؤ، اور اپنی عملی زندگی صحابہ کرام کی طرز زندگی بناؤ۔ اللہ بھی بار بار ہمیں یہی فرماتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اللہ بھی ارشاد فرماتے اے اولاد آدم، اللہ میاں نے سارے کے سارے لوگوں کو جمع کر دیا، کسی عربی کو نہیں چھوڑا، کسی عجمی کو نہیں چھوڑا، کسی کالے اور گورے کی پہچان نہیں کی، بلکہ فرمایا اے اولاد آدم، اولاد آدم کے اندر سارے کے سارے لوگ داخل ہو گئے۔ اللہ میاں جناب بتانا کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اللہ میاں فرماتے ہم نے سب کو، تم سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا۔ اللہ میاں کون سے ہمارے ماں باپ ہیں؟ فرمایا سب سے بڑا باپ، سب کا ایک ہی باپ ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سب کی بڑی ماں حضرت سیدہ حوا علیہ السلام ہے۔ اللہ میاں ان سب کو ایک بنایا، کوئی کہتا ہے میں قریشی ہوں، کوئی کہتا ہے میں خان ہوں،
قومیں بنائی، میں نے تمہاری برادریاں بنائی، میں نے تمہارا حسب و نسب بنا دیا۔ کس لیے بنایا؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، ایک دوسرے کو الگ کر سکے۔ کیسے ایک دوسرا الگ ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک ہی نام کے دو آدمی ہیں، آپ نے آواز دی، دونوں انسان تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ایک کہے گا میاں مجھے پکارا ہے، دوسرا کہے گا میاں مجھے پکارا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں فلاں نبی فلاں قوم کو بلا رہا ہوں، فلاں قوم کے شخص کو پکار رہا ہوں، تب تو ایک ہی متوجہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا لِتَعَارَفُوا، تمہاری قومیں بنائی، تمہاری برادریاں بنائی، تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے۔ میں نے پوچھا اللہ جناب کی نظر کے اندر کون سی عزت محترم ہے؟ جناب کی نظر کے اندر کون سی قوم پسندیدہ ہے؟ کس قوم کا مقام اور مرتبہ ہے؟ آواز آتی ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ میاں فرماتے ہیں میرے نزدیک تو عزت اسی کی ہے جس کے دل کے اندر نور ایمان ہو اور جس کے عمل کے اندر مصطفیٰ کریم کی سنت طیبہ ہو۔ اللہ میاں یہی فرماتے ہیں کسی قوم کا کسی برادری کا میرے ہاں لحاظ نہیں ہے، کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں، گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں، مالدار کو فقیر پہ فضیلت نہیں، فقیر کو مالدار پہ فضیلت نہیں، کسی کا کوئی مقام نہیں۔ اگر کوئی مقام اور مرتبہ ہے ایک ہی چیز ہے، فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میرے ہاں تو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کے نبی یہی فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ میاں فرماتے ہیں میں تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، وَأَمْوَالِكُمْ، میں تمہارے مال نہیں دیکھتا۔ اللہ میاں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، یہ مالدار ہے، یہ فقیر ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے۔ اللہ میاں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَتَقْوَاكُمْ وَفِي رِوَایَةٍ آخر إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ میاں فرماتے ہیں میں تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، آیا تمہارے دلوں کے اندر نور ایمان ہے کہ نہیں؟ آیا کہ تم نے کلمہ بھی کیسے پڑھا ہے کہ نہیں؟ نمبر 2 تمہاری عملی زندگی دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری عملی زندگی مصطفیٰ کریم کی سنت کے مطابق ہے۔ تو میں نے گزارش کی چند خوش قسمت لوگ میدان قیامت کے اندر، چند خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش والا کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گی۔ وہ میدان قیامت جہاں پر رب سلم سلم کی آواز ہوگی، وہ میدان قیامت جہاں پر لوگ اپنے عرض کے اندر غرق ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کو گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کو ناک تک پسینہ ہوگا، کسی کو کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کو سینے تک پسینہ ہوگا۔ غرض لوگ اپنے عرض کے اندر غرق ہو چکے ہوں گے، اپنے پسینے کے اندر ڈوب چکے ہوں گے، اور اوپر سے آواز آئے گی لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج بتاؤ کہ کس کی بادشاہی؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون ہے آج کا حاکم؟ کون ہے آج کا بادشاہ؟ لیکن میرے محترم دوستو یاد رکھیں میدان قیامت کے اندر کسی کو بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی، کسی کو دم مارنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی، اوپر سے اللہ بھی خود جواب دیں گے، رحمت سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ آج اگر اکیلے بادشاہ ہے، آج اگر کسی کی بادشاہی ہے تو وہ اکیلے اللہ رب العزت کی بادشاہی ہے اور کسی کی بادشاہی۔
امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان قیامت کے اندر لوگ اپنے پسینے کے اندر غرق ہو چکے ہوں گے. کسی کو ٹخنوں تک پسینہ, کسی کو گٹھنوں تک پسینہ, کسی کو سینے تک پسینہ. اس وقت لوگ کہیں گے یار آج میں بچ جاؤں, کسی کا سوال نہیں کرتا. امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگ اپنے گناہوں اور اپنے جرموں کی وجہ سے پریشان ہوں گے. یار آج پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا ہے. ہر ایک کو اپنے اپنی پڑی ہوئی ہے. ہر ایک کہہ رہا ہے نفسی نفسی, اللہ میری جان بچ جائے, کسی کا سوال نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی, اللہ میری جان بچ جائے, ماں مریم کا سوال نہیں کرتا. جناب نوح کہہ رہے ہیں نفسی نفسی, اللہ میری جان بچ جائے, بیٹے کا سوال بھی نہیں کرتا. ہر ایک بندہ اپنا اپنا کیا ہوا گناہ جب یاد کرے گا رو بیٹھے گا. اس وقت اللہ بھی ہم پوچھیں گے بتاؤ آج کس کی بادشاہ ہے, کون ہے آج کا بادشاہ. کسی کو بولنے کی طاقت نہیں, کسی کو دم مارنے کی طاقت نہیں. اللہ میاں خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار, آج میں اکیلے اللہ کی بادشاہ ہوں, آج میں حاکم ہوں. او دنیا کے اندر اپنے بت کی پوجا کرانے والوں, دنیا کے اندر غریبوں پہ ظلم کرنے والوں, دنیا کے اندر غیروں کی عزت کو برباد کرنے والوں, دنیا کے اندر غریبوں کا خون کھیلنے والوں, غریبوں کے خون سے کھیلنے والوں, غریبوں کا خون چوسنے والوں, ذرا بتاؤ آج کس کی بادشاہ ہے. علماء کرام لکھتے ہیں وہ ایسا وقت ہوگا ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے جدا ہو جائے گی, خاوند اپنی بیوی کا ناواقف ہو جائے گا, یار اپنے یار سے بیگانہ ہو جائے گا. ایک دوسرے کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی حیبت ہوگی, اللہ کا جلال ہوگا, اللہ کا غصہ اتنا ہوگا, دیکھنے کے باوجود کوئی ایک دوسرے کو پہچاننے والا نہیں ہوگا. لیکن ایسے میدان قیامت کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے. اے میرے اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اٹھے مشکات شریف, حدیث کی ایک کتاب ہے, صاحب مشکات اس کے اندر حدیث لکھتے ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. جس دن کوئی سایہ نہیں, کسی ٹاٹ کا سایہ نہیں, کسی چھت کا سایہ نہیں, کسی ٹینٹ کا سایہ نہیں, کسی درخت کا بھی سایہ نہیں ہوگا. اس دن سایہ ہوگا ایک اللہ کے عرش معلیٰ کا سایہ ہوگا. کون خوش نصیب ہوں گے جو اس سایہ کے نیچے ہوں گے؟ نمبر 1 فرمایا امام عادل, امام ہو انصاف کرنے والا ہو. علماء نے لفظ امام میں تعمیم کر دیا ہے, فرمایا امام کا معنی بادشاہ ہو, امام کا معنی بڑا ہو, امام کا معنی حاکم وقت ہو. فرمایا امام عادل, امام ہو, بڑا ہو اور انصاف کرنے والا ہو. میدان قیامت کے اندر اللہ میاں اس بڑے کو اپنے عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے. تو سب سے پہلا شخص جو اللہ کے عرش معلیٰ کے نیچے جا رہا ہے امام عادل, بڑا ہو اور انصاف کرنے والا ہو, بادشاہ ہو انصاف کرنے والا ہو, امیر ہو انصاف کرنے والا ہو. علماء نے لفظ امام میں تعمیر کا بھی ہے, فرمایا کہ ایک علاقے کا بڑا ہے, ایک ضلع کا بڑا ہے, ایک تحصیل کا بڑا ہے, ایک محلے کا بڑا ہے, ایک بستی کا بڑا ہے. مطلب یہ ہے کہ بڑا ہو اور انصاف کرنے والا. اس لفظ میں تعمیر ہے.
ایک آدمی گھر کا بڑا ہوتا ہے، سربراہ بنتا ہے، ایک آدمی ایک علاقے کا بڑا بن جاتا ہے، ایک علاقے کو کوئی ایسا بڑا مل جاتا ہے کہ جو پورے علاقے کا خیال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں مدرسے کا پڑھانے والا ہوں، میں مسجد کا امام ہوں، آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، اگر ایک غلطی میرے مدرسے کے عام طالب سے ہو جاتی ہے میں اس کو تھپڑ رسید کرتا ہوں۔ اگر وہی غلطی کوئی میرا قریبی کر دیتا ہے، کوئی میرا رشتہ دار کر دیتا ہے، میں کہتا یا چلو چھوڑ دو، یہ میرا رشتہ دار ہے، علماء نے لکھا ہے یہ امام عادل ان کے تحت نہیں آئے گا۔ مطلب وہ تھا کہ امام ہو تو انصاف کرنے والا ہو، جس طرح دوسرے کے ساتھ اس نے برتاؤ کیا اپنے کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرتا، تب تو یہ منصف ہوگا، تب تو اس نے انصاف کیا ہے۔ اگر ایک کی رعایت رکھتا ہے، ایک کو سزا دے دیتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ امام عادل، یہ امام عادل نہیں ہے، یہ بادشاہ عادل نہیں ہے، یہ امیر عادل نہیں ہے، بلکہ یہ ناانصافی کرنے والا ہے۔ اس حدیث کی تشریح ایک دوسری حدیث کی طرف الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خبردار، تم میں سے ہر ایک شخص اپنے گھر کا بڑا ہے، تم میں سے ہر ایک سربراہ بنا ہوا ہوتا ہے، بڑا بنا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھے میدان قیامت کے اندر تمہارے محتاج کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ اگر تو باپ ہے تو اولاد کا سوال ہوگا، اگر تو بیوی ہے تو خاوند کا سوال ہوگا، اگر تو اولاد والی ہے بیوی سے اولاد کے متعلق سوال ہوگا، بھائیوں سے بھائیوں کے متعلق سوال ہوگا۔ ایک آدمی گھر کا بڑا ہے، اس نے ماتحت کی، اگر ان کی اچھی تربیت نے کی، اولاد کی اچھی تربیت نے کی، یتیم کی اچھی تربیت آپ نے نہیں کی، قیامت والے دن آپ سے ان کے متعلق پوچھ ضرور۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک بڑا ہے، تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے، تم میں سے ہر ایک امیر بنا ہوا ہے، تم میں سے ہر ایک گھر کا چودھری اور بڑا بنا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھے محتاج کے ساتھ کبھی نہ انصافی نہ کرنا، محتاج کے حقوق کبھی ضائع نہ کرنا۔ اللہ میاں میرے تو محتاج کوئی بھی نہیں، اللہ میاں میں اکیلا ہوں، میرا باپ نہیں، اللہ میاں میں اکیلا ہوں، میری اولاد نہیں، اللہ میاں میں اکیلا ہوں، میری بیوی نہیں، میرے بچے نہیں، اللہ میاں میرے محتاج تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا میرے زندگی کے متعلق بھی سوال ہوگا یا نہیں؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں بندہ چلو اور کچھ بھی نہیں، ذرا قرآن کریم کی اس آیت میں توجہ کر، اللہ میاں فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا
تو پہلی چیز امام عادل بڑا ہو اور انصاف کرنے والا۔ اب واقعات میرے سامنے بہت زیادہ ہے، آپ کو کس کس امام کی اور کس کس بڑے کی بات سنو؟ ایک بات سناتا ہوں، امام عادل، بہت بڑے عادل امام گزرے ہیں، عادل و انصاف کو جس نے 4 چاند لگائے ہیں۔ آپ کے ذہن میں نام تو آیا ہوگا نا؟ نہیں آیا نام؟ جسے عادل فاروقی کہا جاتا ہے، جسے عادل فاروقی کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اس مرد قلندر کی قبر پہ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس اللہ کے بندے نے عدل و انصاف کو ایسے 4 چاند لگائے کہ رہتی دنیا تک آج بھی اگر کوئی مولوی، کوئی خطیب جب بات کرتا ہے، جب عدل کی بات آتی ہے، فوراً ذہن میں آ جاتا ہے ابھی مولانا عادل فاروقی کی بات کریں گے، حضرت عمر بن خطاب کے عدل کی بات کریں گے، رہتی دنیا تک عادل فاروقی کی ایک مثال ہوگی۔ اور صدیق اکبر نے یوں یاری نبھائی کہ جسے آج بھی لقب یار غار ملا جاتا ہے۔ یہ جو صحابہ کرام میں آپ کو مختلف کرنیں نظر آتی ہیں، ابو بکر ہے صداقت آتی ہے، عمر فاروق ہے عدالت پہ جاتی ہے، عثمان ذوالنورین ہے حیا اور سخاوت ہے، علی المرتضی ہے شجاعت و بہادری ہے، حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کا نام آتا ہے، سیاست ذہن میں آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام آتا ہے، فقاہت ذہن میں آتی ہے، عبداللہ ابن عباس کا نام آتا ہے، تفسیر ذہن میں آتی ہے۔ یہ جو صحابہ کرام میں مختلف آپ کو تصویریں اور کرنیں نظر آتی ہیں، جب ادھر دیکھتے ہیں مختلف نظر آتی ہے، جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اصل مرکز کیا ہے، اصل منبع کیا ہے، تو وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی کرن پڑی ابو بکر کے اوپر پڑ گئی، آپ کی عدالت کی کرن جناب عمر پہ پڑ گئی، آپ کی حیا کی کرن جناب عثمان پہ پڑ گئی، آپ کی بہادری اور شجاعت کی کرن حضرت علی المرتضی کے اوپر پڑ گئی۔ جب ادھر دیکھتے ہیں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، جب مرکز کی طرف دیکھتے ہیں، محور کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک دنیا کا سورج ہے نا، اور ایک وہ مکے کا سورج ہے۔ ربیع الاول کے اندر 3-4 میں نے پڑھا ہے، ایک مکے کا سورج، وہ کون ہے؟ وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جسے اللہ پاک نے سراج منیر فرمایا ہے۔ اس سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، اس سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو جہل پہ بھی پڑی اور ابو بکر پہ بھی پڑی، لیکن خدا کی شان ہے کہ ایک ہیرا نکل گیا اور ایک پتھر نکل گیا۔ ایک ہیرا نکلا اسلام کا اور ایک کفر کا پتھر بن گیا۔ تو یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ کرام، ان کی بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ یہ تو تربیت یافتہ پیغمبر تھے، یہ تو عکس پیغمبر تھے، ان کی تربیت تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی۔ ایک اور امام عادل گزرے جسے دنیا عمر ابن عبد العزیز کے نام سے جانتی ہے۔ ایک آپ بڑے لیٹ آتے ہیں اور جمعے کا ٹائم بھی بڑا مختصر ہوتا ہے، میری طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ آپ کو 2-4 مسئلے سمجھا دو، سکھلا دو، بتا دو، لیکن آپ اتنا لیٹ آتے ہیں کہ بار بار گھڑی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ادھر سے ٹائم بھی جا رہا ہے۔ جلدی آیا کرو، مسجد میں جلدی آنے کا بہت ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ والے دن مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے
اس کو اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک آدمی 2-3 لاکھ کا اونٹ لے, اس کو صدقہ کرے, اور ایک آدمی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ مسجد میں پہلے آ جائے, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں, یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک جمعہ 2 جمعے آپ کو مشکل نظر آئے گی, لیکن جب عادت پڑ جائے گی, ہمارے پنجاب کے اندر الحمدللہ یہ عادت ہے, 12 بجے سے آپ کو بوڑھے بابے سفید داڑھیوں والے مسجد میں نظر آئے. یہ 2-3 جمعے پہلے میرا دادا بزرگ دعا کرائے ہوئے تھے, تو وہ 10 بجے تک مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا دادا جی چلو وضو وغیرہ کرو, کپڑے تبدیل کرو, اور اس کے بعد ابھی تو جمعہ کافی لیٹ ہے, 1 بجے بیان شروع ہوتا ہے. تو کہنے لگا کہ بابا وہاں پہ کیا کروں, گھر بیٹھ کے کیا کرے صاحب, مسجد میں بیٹا کوئی ذکر کرے نا بیٹا, کوئی اللہ اللہ کرے نا بیٹا, قرآن کی تلاوت کرے نا بیٹا, اس سوال مسجد میں چلتے ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے دور خلافت کے بہت بڑے عادل امام گزرے ہیں, بہت بڑے عدل انصاف کرنے والے گزرے ہیں. علماء لکھتے ہیں, مختصر کرتا ہوں, بقیہ تفصیل اگلے جمعے کے اندر. علماء لکھتے ہیں ان کے زمانے کے اندر تحت پائے, کھانے تو کچھ نہیں, پینے تو کچھ نہیں, عوام اور رعایا بھوک سے مر رہی ہے, قحط ہے. اتنے کے اندر لوگ چلے گئے, انہوں نے کہا امیر المؤمنین مہربانی کرے, ہم بھوک سے مرتے ہیں, تو بیت المال کے اندر کچھ پڑا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی دے دے, واپس جائیں گے, بچوں کو دیں گے, غریبوں کو دیں گے, تقسیم کریں گے. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے چابیاں دے دی, بھائی جاؤ بیت خزانے کے دروازے کھول دو, جس کو جتنا بھی ضرورت ہو وہ بیت الخزانے سے لے لے, بیت المال سے لے لے. اب ہر ایک چلا گیا اور اپنی ضرورت کے مطابق, وسعت کے مطابق جتنا جس کو ضرورت تھی وہ لے کر, جب سب نے لے لیا اور لے کر واپس جا رہا. اتنے کے اندر عمر بن عبد العزیز نے جب دیکھا اچھا ہے اتنی ضرورت پوری ہوگی, یہ تو جا رہے ہیں, آپ نے فرمایا قافلے والوں, میں نے تو تمہاری ضرورت پوری کر دی ہے, لیکن 1 منٹ مجھے دو, میں عمر بن عبد العزیز کی بھی ایک ضرورت ہے, ذرا اس کو تو پورا کر. سارے لوگ پریشان ہو گئے, بھائی آپ تو امیر المومنین, آپ تو خلیفۃ المسلمین, آپ کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے بندے نے پتہ کیا کہا, اللہ کا کبیر رحمۃ اللہ علیہ حیات الحوار کے اندر لکھتے ہیں, حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ بھائی میرا کام یہ ہے کہ آپ سب اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میدان قیامت کے اندر مجھے کہیں پہ ذلیل اور رسوا نہ کر دے, مجھے شرمندہ نہ کر دے, بس اللہ کے ہاتھ سامنے میرے لیے یہ دعا. حضرات علماء کرام لکھتے ہیں سارے قافلے والوں نے ہاتھ اٹھا لیے, ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگے, رونے لگے اور کہتے اے میرے اللہ, اے ہمارے اللہ, جس طرح تیرے اس بندے نے ہمارے ہاتھ بے رحم کیا, جس طرح تیرے اس بندے نے ہماری ضروریات پوری کی, اللہ ہم تیری بارگاہ کے اندر سوال کرتے ہیں کہ میدان قیامت کے اندر جناب عمر بن عبد العزیز کو کہیں شرمندہ نہ کرنا, کہیں رسوا نہ کرنا, کہیں پریشان نہ کرنا. علماء کرام لکھتے ہیں چلتے چلتے حضرت عمر بن عبد العزیز دنیا سے چلے گئے. ابھی جناب کو غسل دے دیا گیا, کفن دے دیا گیا, ابھی دفنایا نہیں, ابھی کفن کے اندر ہے. علماء کرام لکھتے ہیں آسمان کی طرف دیکھا, آسمان پر کوئی بادل بھی نہیں, آسمان کے اوپر کوئی گرج بھی نہیں, کوئی چمک بھی نہیں, بالکل صاف ہے. ہم نے دیکھا آسمان سے ایک برف کا گولا گرتا ہے, جب وہ برف کا گولا زمین پہ گرتا ہے, زمین پر گر کر ٹوٹتا ہے, اس برف کے گولے میں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکلتا ہے, ایک پرچی نکلتی ہے, ایک کاغذ نکلتا ہے. جب اس کاغذ کو اٹھایا گیا, اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا, اللہ میاں فرماتے ہیں اے لوگوں یاد
للہ الواحد القہار، میں اللہ قہار کی طرف سے یوں رکا ہے، یہ کاغذ ہے، یہ خط ہے عمر بن عبدالعزیز کی طرف، اے عمر جس طرح آپ نے میرے بندوں پہ رحم کیا، جس طرح آپ نے میرے بندوں کی ضروریات پوری کی، اے عمر میں اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن میں تجھے بھی ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ عمر تو نے میرے بندوں پہ رحم کیا، جا میں اللہ کہہ رہا ہوں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمک اللہ من فی السماء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو میدان قیامت کے اندر عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے پہلا امام عادل، بڑا ہو، انصاف کرنے والا ہو، بڑا ہو، عدل کرنے والا ہو، بادشاہ ہے، انصاف کرتا ہے، امیر ہے، انصاف کرتا ہے، مدرسے کا بڑا ہے، مدرسے کے ساتھ انصاف کرے، گھر کا بڑا ہے، گھر کے ساتھ انصاف کرے، اولاد کے لیے بڑا ہے، اولاد کی تربیت اچھی کرے، ایک علاقے کا بڑا ہے، علاقے کا خیال کرے، ایک تحصیل کا بڑا ہے، تحصیل کا خیال کرے، ایک ضلع کا بڑا ہے، ضلع کا خیال کرے، ایک ڈویژن کا اگر بڑا بن گیا ہے پوری ڈویژن کا خیال کرے، ایک ملک کا اگر کسی نے اس کو بڑا بنا دیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن اس سے اس کے ملک کے متعلق سوال کیا جائے۔ اللہ سب کو ایسے خلفاء نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسے حکمران نصیب فرمائے کہ جو دین کے بھی خیر خواہ ہوں اور انسانی جان کے بھی خیر خواہ ہوں اور انسان اور عوام اور رعایا کے بھی خیر خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔